والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. شعبان سے متعلق میں وہ تفصیل سے 4-5 مجلس میں آپ کو بتا چکا. آج تھوڑا سا 2-4 منٹ صرف شعبان سے متعلق بات عرض کروں گا، لیکن اصل میرا آج مقصود آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو مہینہ آنے والا ہے نا، رمضان المبارک کا مہینہ، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا ہم پر کیا حق ہے، بس آج مجھے یہ بتانا ہے. لیکن تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ عید 2 دن کے بعد شب رات آنے والی، جس کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے، مبارک رات. اس میں بس جو کرنے کے اعمال ہیں نا وہ سمجھ لیں. نمبر 1 کرنے کے اعمال یہ ہیں کہ اس دن کم سے کم مغرب کی نماز کے بعد صبح تک، چونکہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں مغرب کے وقت بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور صبح تک ندا کرواتے رہتے ہیں. کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا بس کو دوں. تو مغرب سے پہلے تیاری کر کے مغرب کی نماز کے بعد جب جائیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اوابین کی 20 رکعتیں پڑھی لیں. کیونکہ اوابین کی اصل میں تو 6 رکعتیں ہیں، لیکن 12 بھی ثابت ہیں اور اللہ کے رسول سے 20 بھی ثابت. تو زندگی میں ایک دفعہ دو کر کے، اور نہیں تو 6 پڑھ لیں، کوئی بات. اور پھر عشاء کے بعد نماز کے بعد ایک صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں. 4 رکعت کی جو صلاۃ التسبیح ہوتی ہے وہ ضرور پڑھیں. اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. تو کم از کم اس کو ایسے تو کچھ سیٹلمنٹ کریں نا کہ یار. دوسرا کام یہ کریں کہ تھوڑا سا صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد تھک گئے ہیں تو کچھ کھا لیں پی لیں، لیکن یہ سارے کام گھر پہ کریں، مسجد میں نہ کریں. ہاں، عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنت پڑھ کے گھر آ جائیں. جو نفلے جو کچھ کرنا ہے نا وہ مسجد میں نہ کریں، مسجد میں نہ کریں. گھر کو قبرستان نہ بنائیں. گھر میں نفل، گھر میں نفل، مسجد میں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور گھر میں بھی اپنی بیوی بچوں میں بھی بات ترتیب چلائیں. وہی کریں. اور پھر اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جو آپ کے لیے آسان ہو نفل کی طرف پہ پڑھیں اور پھر سو جائیں. اور پھر سحر میں اٹھیں، 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ آپ کو توفیق دے وہ پڑھ. اور ممکن ہو سکے تو روزہ رکھ لیں، ممکن ہو سکے تو روزہ رکھ لیں. لیکن یہ روزہ فرض واجب نہیں ہے. لیکن چونکہ ایام بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو اس میں یہ روزہ آ جائے، یہ نہیں آ سکتا.
اگر یہ کام جو تھوڑے سے میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ اگر کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ شبرات آنے تک اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے. ایک روایت میں آتی ہے کہ جو آدمی اس رات میں تھوڑی سی عبادت کر لے نا تو آئندہ شبرات آنے تک، آئندہ ایک سال مرنے کی عادت تو ہے نا بھائی، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں. اس سے زیادہ ثابت نہیں. اپنے آپ پر مشقت نہیں کرنا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس میں جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، جس میں سے ایک وہ آدمی ہے جو شرابی ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے. ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے. یہ نہیں کہ کبھی بھی نہیں کریں گے، فار دا ٹائم بھی اس کی فائل کو اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، بعد میں بات کر لیں گے. ایک وہ آدمی جو قطع تعلق کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ خاندان میں لڑتے ہیں، اس کی فائل کو اللہ اٹھا کے رکھ دیں گے. ایک وہ آدمی جو کینہ رکھتا ہے اپنے دل میں، ذرا سی بات جو بس دبا کے اس کی فائل کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. ایک وہ آدمی جو متکبر ہے، اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، باقی سب اس کی فائل. یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں. بھئی ایک بکری کے بال اتنے ہوں گے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو اس میں سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوں اور ان سب کے بالوں کو جمع کیا جائے تو ارب بال بن جائیں. اتنے لوگوں کو اللہ اس دن جہنم سے خلاصی کرتے ہیں. اللہ کرے اس میں ہمارا نام بھی آ جائے. اس میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے گناہوں کی لسٹ لمبی ہو نا، کہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، 50 قسم کے گناہ ہوں، تو جو سب سے آسان گناہ جو آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو پہلے 2 کو چھوڑ دیں اور کہتے ہیں اللہ میں نے کوشش کر کے 2 چھوڑ دیے، 48 آپ اور چھوڑوا دیں. تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی. اور اللہ ایسے کریم ہے، جب انسان مانگنے لگتے ہیں نا تو اللہ وہ سب چھڑا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ مانگنے لگے. ٹھیک ہے، اس بات کا. دوسری ایک اس میں بیداد جو ہے وہ زبردست یہ ہے کہ لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں، اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، بس مجھے شبرات کے حوالے سے زیادہ نہیں کہنا، یہ میں کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ وقت قریب ہے اس لیے میں نے کہا آپ کے کان گزار کر دیں. نوافل عبادات ساری گھر پر، مسجد میں نہیں. 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیں، بہت اچھا ہے. اور سحر میں اور افطار میں دعا کرنا نہ چھوڑیں، اس کو بالکل نہ چھوڑیں. اور دعا مخ العبادہ، سحر میں بھی اور روزے کے وقت اس وقت ضرور کریں. ٹھیک ہے، اس کا خاص اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب ہو. اصل معاملہ جو آنے والا مہینہ ہے، اصل میں شعبان تیاری ہے رمضان کی. اس میں قرآن مجید کا خوب اہتمام کرنا ہے. کتنا کرنا ہے آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم جن کے فالوور ہیں نا، جن کے ماننے والے ہیں نا، ان کا کیا حال تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے لیے آتے ہیں کہ ان کو 1 سپارہ تراویح میں پڑھنا ہوتا تھا، 1 سپارہ. تو اس 1 سپارے کو دن میں 29 دفعہ پڑھا کرتے تھے. کتنی دفعہ؟ اور 1 دفعہ تراویح میں، 1 دن میں 1 قرآن. اب ہم اپنا اسٹیٹس خود دیکھ لیں. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید سے محبت. آدمی کو چاہیے قرآن مجید کے ساتھ نہ بس ایسے چمٹ جائے کہ بس قرآن مجید. آپ کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جاؤ،
اور 24 گھنٹے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ، یہ فگر وہ فگر وہ فگر یہ فگر. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے آؤ اور 24 گھنٹے یہ والی دوائی یہ والی دوائی یہ والی دوائی یہ والی دوائی. آپ کسی حکیم کے پاس چلے آؤ، یہ والا معجون وہ والا معجون یہ والا معجون. ایسا نہیں. تو ہم قرآن مجید والے بن جائیں نا بھائی. صبح میں یہ والا قرآن مجید، شام میں یہ والا قرآن مجید. ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ کے آتے کہ وہ فرائض میں دوسرا قرآن پڑھتے تھے، سنن میں دوسرا قرآن پڑھتے تھے، اور ویسے بیٹھے ہوئے مسجد علیہ سے پڑھتے تھے. تو ہم بھی اسی ترتیب بنا لیں نا بھائی. ہمارے عثمانیہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ نوجوان، میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ انہوں نے الف لام میم سے شروع کیا ہے اور آج ان کے 7 سپارہ ختم ہونے والا ہے. وہ صرف فرائض میں وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، مستقل وہی پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے سنتوں میں لگا قرآن پڑھتے، مجھے نہیں معلوم، لیکن فرائض میں دیکھ رہا ہوں مستقل یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ایسی ترتیب ہم بھی بنا لیں. اگر ہم فرائض امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہم سنن میں قرآن شروع کر دیں. اور اگر ہم پورا حافظ مطلب کہ یاسین شریف ہی یاد کر لیں، چلو سنتوں میں ساری سنتوں میں یاسین ہی پڑھے، بس فجر کی سنتوں میں 2 رکوع پڑھ لیں، ظہر کی سنتوں میں یاسین شریف پوری ختم کر دیں. 4 پہلے ہوتی ہیں، 2 بعد میں ہوتی ہیں، اوپر کی 2 نیچے کی 6. عصر کی بھی 4 سنتیں پڑھ لیں. جو سنت پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا. کوئی پڑھتا ہے عصر کی 4 سنتیں؟ بتائیے پڑھتا ہے کوئی؟ ہم اصل میں عصر کی سنتوں کو سمجھتے ہیں یار عصر کی صرف 4 فرض ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. عصر کی 4 سنتوں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بڑا ہم کہتے ہیں ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے. ایک بادشاہ گزرا، ایک بادشاہ، آپ نے نام سنا ہوگا بختیار کاکی رحمہ اللہ. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے. سینکڑوں ہزاروں ان کے مریدین تھے، علماء، صلحاء اور عوام الناس. ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک وصیت لکھی، اور وصیت یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ شرائط ہو. جی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ شرائط ہو. نمبر 1، جس نے ساری زندگی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ کی. ساری زندگی کبھی بھی جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. یہ پہلی شرط ہے. نمبر 2، جس کی ساری زندگی کبھی بھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. نمبر 3، جس کی ساری زندگی کبھی عصر کی سنتیں نہ گئی ہوں. اللہ، ہم تو سنت پڑھتے ہی نہیں ہیں. چلو بھائی ایمانداری سے بتاؤ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ جتنے بیٹھے، کیا ہم میں سے کوئی بھی عصر کی سنت پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ قلیل. میں نہیں سے کہتے کہ سب نہیں پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. یہاں جو 10 لوگ تو کم از کم پڑھتے ہی ہوں گے ہمارے بیٹھنے والوں میں. لیکن جو نہیں پڑھتے وہ سوچے وہ کب سے نہیں پڑھتے. ہم تو 4 سنت فرض عصر کی سمجھتے ہیں. نہیں، وہ ضروری ہے ہی نہیں، بس فرض ہی پڑھنے. 2 منٹ تھے تو مسجد پہنچتے. حضرت بختیار کاکی نے فرماتے میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی. جی. نمبر 4، اور یہ 3 شرطیں بھی بڑی قیمتی ہیں. تہجد کا پڑھنا، تکبیر اولیٰ کا فوت نہ ہونا، اور عصر کی 4 سنتوں کا اہتمام کرنا، یہی سب زیادہ قیمتی. لیکن 4تھی شرط جو ہے وہ سب اس سے بھی زیادہ بھاری ہے. میں وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے ساری عمر کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھا.
ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بازار میں جاؤ تو مسئلہ, گھر میں آؤ تو مسئلہ, موبائل کھولو تو لڑکی, ہاں موبائل بند کرو تو لڑکی. جب بھی تو کہتے ہیں موبائل استعمال کرنا چھوڑ دو, لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کوئی. ہماری تو زندگی موبائل سے اٹیچڈ ہے. جس کے پاس موبائل ہو ایک دن کے لیے موبائل لے لو بس, اس کے مرنے کے لیے وہی کافی ہے. کھانے پینے کی بات نہیں ہے, کھانا پینا خوب دو, بولو ایک دن کے لیے موبائل دے دو بس, اس کی موت آ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور میں اس کی چوتھی شرط میری ہے کہ اس نے ساری زندگی کبھی کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھو. اب یہ اعلان کر کے حضرت مر گئے, وصیت کر کے مر گئے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن 1.5 دن میت کو نہلا دھلا کے کفنا کے رکھا, کوئی نماز پڑھانے والا نہیں. اعلان کر دیا. بڑے بڑے اللہ والے اس وقت, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس وقت. تو 1.5 دن کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا صفے بناؤ, صفے بناؤ, میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. اور لوگوں نے صفے بنا دیا. اب لوگ پریشان, کون ہے یار, یہ کون ہے بھائی؟ وہ جا کے بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے منہ کے پاس گئے اور کفن ہٹایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے, تجھے کیا ملا کہ تو نے مجھے دنیا میں رسوا کر دیا؟ یہ بات تو صرف مجھے معلوم تھی یا اللہ کو معلوم تھی؟ تجھے کیسے معلوم ہوئی مجھے؟ اور اس کا نام تھا شمس الدین تبریز التمش رحمہ اللہ, جو اس زمانے کا صدر تھا, بڑا تھا, بادشاہ تھا. یار جو بادشاہ یہ کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم کرنا چاہتے ہیں نا, خدا کی قسم, تو آج بھی کر سکتے. میں نام لیتا ہوں, ہمارے مریدین میں سے ایک آدمی ہے, اور روزانہ مجھے وائس میسیج کرتا ہے, روزانہ پابندی سے. آج میں یہ عمل کیا, آج میں نے یہ عمل کیا, آج میں نے یہ عمل کیا. آپ یقین کریں اس کے عمل کو دیکھ کے نا میں سوچتا ہوں اللہ نے میری جنت ویسی لکھ دی. حافظ صاحب تم کچھ کرو نہیں کرو, تمہاری جنت پکے ہو گئے. میں ایسے خوش ہوتا رہتا ہوں, کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم سے فرمایا, اے علی, تیرے کہنے سے اگر ایک آدمی بھی دین پر آ گیا نا تو تیری نجات ہو جائے گی. تو میں جب وہ روزانہ مجھے میسیج کرتے نا کہ یہ عمل کیا, یہ عمل کیا, یہ عمل کیا, یہ عمل کیا, اور وہ ایک نہیں, اس جیسے بہت سارے ہیں, تو میں سمجھتا یار میں کچھ کروں نہیں کروں, اللہ نے حساب کتاب بنا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کرنا چھوڑ دوں, نہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں صرف آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں. آپ سے 15-20 دن پہلے شعبان میں ہی غالباً میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب انسان اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں نا, اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں, تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے. لیکن مجاہدہ کریں نا ہم دین کے لیے, تو مجاہدہ کے لیے تیار ہی نہیں. دنیا کے لیے مجاہدہ کروا لو, شام 5 بجے واپس ٹائم ہے, اگر وہ ٹائم لگا دیں گے تو پیسے اور آ جائیں گے, تو رات 9 بجے رکا لو. اور اگر اور پیسے ملیں گے تو رات 12 بجے کو رکا لو. اگر اور پیسے ملیں گے, نائٹ لگوانی ہے, تو بیوی کو کہہ دیں گے بھائی آج ناراض نہیں ہونا, کل میں تمہیں پیزا کھلا دوں گا, نائٹ لگا لو. لیکن اگر کوئی کہے یار دین کے لیے تھوڑا سا, نہیں یار وہ حضرت کمر میں درد ہے یار, حضرت وہ یہ ہو گیا, حضرت آج تو میری بڑی مصروفیت ہے. اصل میں ہمیں اس پر اللہ کیا دے گا وہ معلوم نہیں. اب یقین کریں. اب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ ایک سپارہ جس کو رات کو تراویح میں پڑھنا ہے 29 دفعہ اس کو پڑھ لیں, اور ایک دفعہ تراویح میں ایک قرآن مجید روزانہ پڑھ لیں. اب آپ کے لیے مشکل ہے آسان ہے, بتاؤ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہو گے حافظ صاحب میں تو نہیں کر سکتے, یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے نا بھائی. کہہ دو بھائی, مجھ سے کہہ دو بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے نا, اور مال کا ہے نا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمیں دے دو. اگر روزانہ 1 کروڑ میں, ہاں حضرت 1 کروڑ روپے روزانہ دے دو, صحیح 1 کروڑ روپے روزانہ اس کو آنے دو, وہ مسئلہ نہیں ہے. اور 1 قرآن مجید روزانہ
نہیں حضرت یہ تو بڑے آدمیوں کی بات ہے، ہمارے آدمی ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ دین میں محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج ہم سب کو اب یقین کریں، سب کو سب کا حق معلوم ہے، سب کو سب کا حق معلوم ہے۔ بیوی کا حق، بچے کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق، باس کا حق، مرید کا حق، شیخ کا حق، سبارڈینیٹ کا حق، ٹھیلے والے کا حق، جمعدار کا، سب کا حق معلوم۔ اچھا کسی کو قرآن مجید کا حق معلوم ہے بھائی؟ چلو آپ جتنے بیٹھے بتاؤ کوئی ایک کہ قرآن مجید کا کیا حق ہے؟ قرآن مجید کا بھی تو کوئی نہ کوئی حق ہوگا نا بھائی، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ آج میں بتا دیتا ہوں، اب سے کوئی 15 سال 16 سال پہلے، صحیح تو وقت کا مجھے اندازہ نہیں، 16 17 سال ہو گئے ہوں گے، میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا، تو حضرت قاری محمد علی صاحب دامت برکاتہم بھی وہاں پہ عمرے پر آئے ہوئی تھی، تو میں حضرت سے ملتا رہتا تھا وہاں پہ۔ حضرت کو مجھے معلوم تھا کہ وہ مغرب کے بعد، عصر کے بعد ہی مطلب مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد تو لازمی وہاں بیٹھتے تھے، وہ معجزہ شریف میں چلے آتے تھے اور 10 15 لوگ بیٹھ کر ان کو قومی سناتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا روزانہ کا، مجھے معلوم تھا۔ ایک دن میں بھی حضرت کے پاس چلا گیا معجزہ شریف کا، اور جا کے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا حافظ صاحب یہ جگہ نا جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جب دنیا سے جا رہے تھے نا، تو جبرائیل کو 2 مرتبہ قومی سنایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سال تھا جب دنیا سے جانا تھا، تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے 2 مرتبہ بیٹھ کے قرآن سنایا تھا۔ مفسرین، محدثین، اکابرین نے اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ اول تا آخر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر پورا سبقاً من الجنۃ والناس تک، ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنا، جو حافظ نہیں ہے، جو حافظ ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں حفاظ ایگزمپٹڈ ہے، سے جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اچھا اب آپ سوچو، ہر آدمی سوچے، یہاں سے سوچنا شروع کرو، ہر آدمی، یہ جتنی میری ماں بہنیں سن رہی ہیں نا، ہاں ان عورتوں پر بھی جو حافظہ نہیں ہے ان پر بھی یہ 100% لاگو ہے کہ اگر ایک سال میں وہ 2 مرتبہ قرآن مجید اول تا آخر نہیں پڑھ رہی تو وہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر، شوہر کا حق ادا کرتی رہیں، بچوں کا حق ادا کرتی رہیں، لیکن قرآن مجید کا حق ادا نہیں کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، قرآن مجید قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ فیصلہ کرتے بھائی جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، قرآن مجید آ جائے گا، اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ اس کا حق تسلیم کرے گا، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، تمہیں میں نے جنت کہہ دیا تھا، رک جاؤ، اس کا پہلے حق ادا کرو بھائی، یہ کیا کریں، اے اللہ اس نے مجھے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں، صبح بچے کا معاملہ، رات میں روتا ہے بچہ اس کا معاملہ، شوہر کا معاملہ، صبح ناشتہ دینے کا معاملہ، دوپہر کے کھانے دینے کا معاملہ، شام کو چائے کا مسئلہ، آنے والوں کا مسئلہ، جانے والوں کا مسئلہ، لیکن قرآن مجید، اللہ قرآن مجید کے جھگڑے کو تسلیم کرے گا۔ یہ سارے مرد بھی اور ساری عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، پھر مت کہنا کہ بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ الم یاتکم نذیر، قرآن مجید میں آتا ہے الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ قالوا بلا، ہاں اللہ میں آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ یار آپ لوگ ایسی، مولوی صاحب آپ ڈراتے بہت ہیں یار، ڈراتے بہت۔
اور ہماری مجلس میں تو یہ بات بہت چلتی ہے کہ حافظ صاحب ڈراتے بہت ہیں۔ بھائی میں نہیں ڈراتا، اللہ کے ولی قرآن مجید میں اپنی بات نہیں بتا رہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محمد جو قرآن مجید تم پہ نازل کیا ایک ایک بات ان کو بتا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں اور بشارتیں دینے والے بھی ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ بس بشارتیں سنا دی جائیں، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو، اور یہ کرو گے تو جہنم۔ بس یہ نہیں بتایا یار، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، کھڑے جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ تو اللہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کسی کی پرواہ مت کریں، ساری باتیں کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیں۔ جو مولوی آپ کو میٹھی ماٹھی باتیں بتائے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جو آپ کو سخت بات بتائے وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ بھائی میں اپنی ذات سے اگر بتاؤں تو بات سمجھ میں آتی ہے، میں تو قرآن مجید بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کوئی عورت چاہے 6 بچے ہو جائیں اس کے، اور وہ دن بھر کام کرتی رہے اور قرآن مجید نہ پڑھے، وہ مجرمہ ہے۔ اگر قرآن مجید نہیں پڑھ رہی تو وہ مجرمہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ، آپ پڑھیں نا ان کے، آپ پڑھیں نا بھائی، فضائل رمضان پڑھیں نا۔ ساری عورتوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہو، اپنے شوہر سے کہو، فضائل رمضان حضرت شیخ الحدیث کا لا کے دیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ میں تو اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری گھر کی عورتیں گھر کا سارا کام کاج کرنے کے بعد 15-20 سپارے روز پڑھ لیتی۔ ابھی جتنی عورتیں بیٹھی ہوں سن لیں، اگر رمضان میں سحری بنا کر شوہر کو بچوں کو کھلا کر اور گھر کے سارے کام کاج کر کے، جس میں روٹی پکانا بھی ہے، کپڑے دھونا بھی ہے، جھاڑو بھی دے، صفائی بھی ہے، سارے کام کرنے کے بعد جب حضرت شیخ الحدیث کہہ رہے کہ میری گھر کی عورتیں 15-20 سپارے روزانہ پڑھ لیتی، تو آج کی عورت کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آج کی عورت کو بڑی فیسلٹی ہے، کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دو، ٹاں، بس وہ خود ہی دھلتے رہتے۔ پہلے زمانے میں واشنگ مشین تھوڑی تھی، کپڑے خود دھونے پڑتے تھے۔ یہ آپ لوگ پتہ نہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی محنت کرو قرآن مجید کے اوپر، دین پر محنت کرو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ جس پہ محنت کرنی چاہیے اس پہ محنت کرتے نہیں۔ 5 سال ہو گئے یہاں پہ مجلس ہوتے 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 ہوتے، سوچو اس گھر کی ساری عورتیں بیٹھ کے سوچیں، اس 5 سال مجلس کے بعد ہم نے کیا سیکھا اور اس پر کیا عمل کیا۔ اگر کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں عمل کیا، تو مجلس کروانا بالکل بیکار ہے۔ صرف آپ برکت کے طور پہ کرواتے ہو، چلو یار برکت کے طور پہ حافظ صاحب کو بلا لو، 1 گھنٹہ بیان کروا لو اور ذکر کروا لو، کھانا کھلا دو، برکت آ جائے گی۔ اللہ کے واسطے یہ میری ساری ماں بہنوں سے درخواست ہے، آپ سارے احباب سے درخواست ہے، جتنے بیٹھے والے، برکت کے لیے یہاں پہ مت آؤ، کرنے کے لیے آؤ، کرنے کے لیے، ہاں عمل کرنے کے لیے آؤ۔ اور پھر مجھے آ کے بتاؤ کیسے میں نے یہ عمل کر لیا، یہ شروع کر دیا، یہ کر دیا، لیکن یہ کو بتانے کی تیاری نہیں، کہ میں تھک گیا اور بتانے کی کوئی تیار نہیں۔ ہم اپنے شیخ کو بتانے کے لیے ترستے تھے کہ ہم کسی سے بتائیں حضرت کو اور حضرت ہمیں شاباش دیں اور ہمیں ان سے دعائیں ملیں۔ نہ ہم دعائیں لینا چاہتے، نہ ہم شاباش لینا چاہتے۔ چھوڑو یار، حضرت کہ چلے گئے نا، حافظ صاحب کر لیں گے یار، بس ٹھیک ہے یار، کر تو رہے ہیں، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا کبر ہے،
یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا سفید داڑھی والے کالی داڑھی والے، اگر کوئی نہیں بتا رہا یہ اس کا کبر ہے، تکبر اس کے اندر. اچھا میں کسی کو رپورٹ کروں؟ نہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں کسی کو بتاؤں؟ یہ بڑائی تو ختم کرنی یار. سارا کا سارا تصوف ہی یہی ہے کہ تمہارے اندر سے تمہاری میں نکل جائے. سارا تصوف یہی. اب یقین کرو، تصوف کا خلاصہ اگر شیخ حدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ نیت صحیح ہو، اور دوسری بات تمہارے اندر سے تمہاری میں نکل جائے. یہ سارا تصوف ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، بس سارا تصوف یہی ہے. لیکن اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں. اور اگر تیار ہیں الحمدللہ، لیکن بتانے کے لیے تیار نہیں. حضرت آپ کے کہنے پر عمل کرنے والا الحمدللہ، تو آگے بتا دو بھائی کیا مسئلہ ہے. نہیں یہ اصل میں بتانا ہمیں نہیں ہے. نہ آپ کہتے رہے موت تک ہم بتائیں گے نہیں آپ کو. بس جس کا کام کر رہے ہیں اللہ میاں کو بتا تو رہے، اللہ میاں خود دیکھ رہا ہے. کوئی شک نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کو ایک دفعہ حضرت کی زندگی میں نے یہ شروع کیا، حضرت میں سے کہا کام کو آگے بڑھائیں. تو میں نے حضرت کی زندگی میں یہ اعلان کیا اپنی مجالس میں کہ بھائی جہاں میں 5 سال سے آ رہا ہوں نا، اب میں نہیں آؤں گا. یہاں پہ جو صاحب خانہ ہے، جو گھر ہے جس کا، جو مسجد ہے جس کی، اس میں وہ خود سے اعمال کرنا شروع کر دیں. حافظ صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیان کر لے تو اچھا ہے، نہیں تو فضائل ذکر میں سے بیٹھ کے پڑھ لیا کر، بات ختم. ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. آپ نہیں آئیں گے تو مجلس کیسے ہوگی، یہ ہوگا. تو میں نے کہا پھر آپ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، میں مر جاؤں گا پھر. اور تھوڑی سی میں نے سختی کی، اور سختی کرنے کے بعد وہ بات جا کے حضرت شیخ الحدیث عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کو بتا دی. حضرت میں نے یہ کیا. حضرت خوب خوش ہوئے. ماشاء اللہ حافظ صاحب یہ تو آپ نے بڑا کام کیا. پھر مجھ سے پوچھنے کے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا سارے لوگ ناراض ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے تو پھر مسجد کیسے ہوگی، بیان. تو اس نے فرمایا مجھ سے کہو بیان ضروری تھوڑی ہے بھائی. لوگوں کو کام پہ کھڑا کرنا ہے نا بھائی، کام پہ کھڑا کرو، آگے نکلو. آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ حافظ صاحب ایک آپ کے خانقاہ وہاں پر سرجنگ ٹاؤن میں، آپ وہاں جاتے رہتے ہیں. اب آپ نے سرجنگ ٹاؤن میں ایک جگہ اور دے دی، اس کو بھی بیان کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے رہتے ہیں. کبھی آپ ڈیفینس جاتے تھے، کتنا کام کریں گے آپ؟ میں نے کہا بھائی ہم اپنے شیخ کو دیکھتے رہیں، وہ جتنا کرتے ہیں ہم اس کا 1% بھی نہیں کرتے. 1% بھی نہیں کرے. 1%. عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ جتنا کام یہاں پہ کراچی میں آ کے میں اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا نا ان کو، صبح وہاں، دوپہر وہاں، شام وہاں، رات وہاں، اور پھر رات کے 2 بجے تک آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، وہ ایک علیحدہ سلسلہ. اور پھر تہجد پڑھتے تھے حضرت. میں نے کبھی بھی 15-16 سال میں کبھی حضرت کی تہجد قضا نہیں دیکھی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کا حق سمجھیں بھائی، قرآن مجید کا حق سمجھیں. تو آج سے جتنے بھی غیر حافظ ہیں نا، وہ یہ نیت کریں کہ میں 1 سال میں 2 قرآن مجید اول تا آخر پڑھوں گا. یہ قرآن مجید کا حق ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جتنے بیٹھے نا یہاں آج سے طے کر لیں، 1 آیت، بس زیادہ نہیں، چاہے بڈھا ہو چاہے جوان ہو، 1 آیت میں روزانہ حفظ یاد کروں گا. 1 آیت، صرف 1 آیت، زیادہ نہیں. میں نے ابھی جمعرات کے بیان میں کہا کہ سورہ دخان جو پڑھ لے، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ صبح اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. یار ایک جمعرات کے دن سورہ دخان پڑھ لو گے، سارے گناہ معاف. یہ سودا کتنا اچھا ہے. اس میں کیا قباحت ہے؟ سورہ دخان 3 رکوع کی صورت ہے. حامیم والکتاب المبین، بس 1 دن کا سبق ہے. حامیم والکتاب المبین، 1 دن کا سبق. دوسرا دن کا سبق انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بس
ایک دوسرے سے. تیسرے دن فیہا یفرق کل امر حکیم. چوتھے دن کا سبق ایک آیت روزانہ. آپ یقین کرو 1 مہینے میں آپ سورہ دخان یاد کر سکتے. لیکن اصل میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید ہی نہیں پڑھنا, واٹس ایپ پورے 2 گھنٹے دیکھنے. مطلب یہ میں آپ کو عملی بات بتا رہا ہوں, عملی. عملی بات یہ ہے کہ آپ چلو آپ جتنے بیٹھے ہو نا, ایمانداری سے ٹھنڈے دل سے خود سوچ لو, مجھے بتاؤ بھی نہیں واٹس ایپ کتنی دیر دیکھتے ہو, بس یہ بتا دیں. وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں جاننے والے, انہوں نے ایک دن مجھے ایک میسیج کیا, میں بڑا خوش ہوا. کہنا کہ وہ میں جب چھوٹا تھا نا, میں ایک بابا جی کے پاس گیا, پھوک پھاک والے بابا جی کے پاس. بابا جی نے کہا جب تو بڑا ہوگا نا تو دنیا میں لوگوں کو خوب بھیجا کرے گا, خوب بانٹا کرے گا, خوب لوگوں کو دیا کرے گا, خوب دیا کرے گا. تو میں سمجھا یار مجھے لگتا ہے کہ میں جب بڑھاؤں گا تو مجھے پیسے بہت ملیں گے, میں لوگوں کو بانٹوں گا. اب میں بڑا ہو کے مجھے سمجھ میں آیا کہ بابا جی نے کہا تھا تو لوگوں کو خوب واٹس ایپ بھیجا کرے گا, خوب واٹس ایپ لے گا, لوگ بھیجا کرے گا. آپ صبح شام تک میرا کام یہی ہے, ادھر سے آیا ادھر بھیج دیا, ادھر سے آیا ادھر بھیج دیا. کم از کم 1000 لوگوں کو میں دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں. ہاں ہم یہی کر رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی دیر آپ واٹس ایپ دیکھتے ہو نا اس کا 10% حصہ صرف آپ 90% واٹس ایپ دیکھو, اس کا 10% آف دا ہول ٹائم قرآن مجید کو دے دو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, آج میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ مہینے جب میں آؤں گا نا, اول حافظ صاحب مجھے دخان بھی یاد ہو گئی ہے, سورہ واقعہ بھی یاد ہو گئی ہے, سورہ رحمان بھی یاد ہو گئی. اور دوسرے مہینے جب میں آؤں گا تو آپ کہو گے مجھے رحمان بھی یاد ہے, واقعہ بھی یاد ہے, اور میں نے حدیث بھی یاد کر لی. اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی رحمان, واقعہ اور حدیث پڑھ لے, اللہ اس دن اس کا نام جنت پہ لکھ دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ حدیث یہ تینوں ملا کے آدھا سوارہ بنتا ہے, اگر یہ پڑھ لے تو اللہ اس دن اس کا نام جنتی میں لکھ دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید چھوڑ دو, بھائی یہ پڑھنا چھوڑ دو. ہاں ایک نئی مصیبت یہ بھی ہے. ابھی عصر کے بعد ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, وہ مجھے لگے میں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا اس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس کے بدلے آپ قرآن مجید پڑھ لیا کرو. بھائی وہ بھی قرآن مجید کی صورت ہی ہے, لیکن اب مدثر کے لوگ پیچھے پڑ گئے, مزمل کے لوگ پیچھے پڑ گئے, کوئی تغابن کے پیچھے پڑ گیا ہے. یار کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا. ابے بھائی اتنی معجونیں کھاؤ گے تو بلڈ پریشر الٹا سیدھا ہو جائے گا. ایک آدمی ابھی اثر کا بیٹھا, میں اتنی 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں, میں یہ پڑھتا ہوں, میں یہ پڑھتا ہوں. میں نے اس کے سامنے کھجوریں رکھی تھی, میں نے کھجور کھاؤ بھائی. میں نے کہا 2-4 کھانے سے زیادہ نہیں کھانا. کہتے مجھے بہت پسند ہے. میں نے کہا پسند ہے پھر بھی مت کھانا, کیونکہ اگر تم نے زیادہ کھجوریں کھا لی نا تو گرمی تمہارے اندر اتنی چلے گی کہ پیشاب کے بجائے خون نکالنا شروع ہو جائے گا. اعتدال کے ساتھ کام کرو نا بھائی. مزمل کے پیچھے لگ گئے, یاسین ہر مبین بھی یہ پڑھیں گے. دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گئے. اچھا اس کتاب میں لکھا تھا, اس کتاب میں تو یہ بھی لکھا تھا یہ والا انجیکشن لگا لو تم کبھی بڈھے نہیں ہو گئے, لگا دو انجیکشن. حکیم صاحب نے پمفلیٹ دیا تھا یہ والی معجون کھا لو کبھی بڈھے ہو گئے نہیں, کھا لو معجون. ایک حکیم صاحب نے یہ بھی کہا تھا اصلی گھی یہ پی لو ہمیشہ تم طاقتور ہو گئے. 2 دن اصلی گھی, 3 دن اصلی گھی پی کے دیکھو, پھر چوتھے دن تمہارے ساتھ کیا ہوتا پتہ چلے گا تمہیں. وہاں سے لے کے یہاں تک لائن لگی ہوگی, پخانا یہاں سے وہاں تک جا رہا ہوگا. اور بھائی عقل سے کام کرو, جاہلو عقل سے کام کرو. کسی سے جا کے پوچھو. وہ آدمی میرے پاس آیا, مجھ سے کہہ رہا مجھے بیعت کرنے, کہ میں 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں, 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھائی تم کو کس نے کہا ہے؟ کہہ رہا میں وہاں پہ گیا تھا وہ مفتی صاحب کے پاس اور وہ مجھے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے. تو میں نے کہا تم پیر صاحب کو اپنا مرید بنانا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ٹائم دیتے رہیں اور جو باقی ان کو ٹائم نہیں دے؟ عجیب لوگوں کا فلسفہ ہے یار, عجیب فلسفہ ہے. میں نے کہا بھائی کسی سے بیعت کر لو, کسی کے ہاتھ میں. کل حضرت میں وہاں گیا تھا, وہ مفتی صاحب تو بڑے آدمی ہیں اور میں اتنے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو میں 10 منٹ بات کرتا ہوں, 5 منٹ بات کرتا ہوں, پھر اس کا
تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری بات سن تو رہے ہیں. میں نے کہا آج سن رہا ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نہیں سنوں گا. ہاں میرے پاس 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں تھا بھیا، اللہ کے ولی. ابھی تم آئے تو میں کیا کر رہا تھا؟ اثر کے بعد میرے قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہے، تم آ کے میرا ٹائم برباد کر رہے ہیں. بھائی کوئی اور ایمرجنسی آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. 2 منٹ 4 منٹ بات کرو اور بس خلاص. میں تو وہاں سے کلفٹن سے آیا ہوں، میں تو وہاں ڈیفینس سے. بھیا میں کیا کروں؟ آپ کلفٹن سے آئے اور ڈیفینس سے، میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے پاس اپنا بھی تو کچھ کام ہوگا نا بھائی. نہیں بس آپ مجھے دیکھیں. پھر ایسا کرو کہ میرے گھر کا خرچہ تم برداشت کر لو بھائی. میرے بھائی قرآن مجید کو ٹائم دو، بجائے واٹس ایپ کے ٹائم دینے کے قرآن مجید کو ٹائم دو. بس پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کلام الملوک ہے. حدیث شریف کا بھی وہ مقام نہیں جو قرآن مجید کا مقام ہے. پہلے زمانے میں لوگ پہلے حافظ قرآن بنتے تھے، بعد میں حدیث شریف پڑھتے تھے. آپ پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھو تو کہیں بھائی یہ بڑے قاری صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ قاری صاحب. کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا. قاری صاحب قرآن مجید کا پڑھنا اتنا ضروری تھا. آج تک لوگ قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ کو سمجھتے ہیں بس وہ قاری تھے، ان کو حدیث آتی نہیں تھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور بہت سارے ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا قاری صاحب ہیں، جب ان کی تفصیل معلوم ہوئی بتایا وہ تو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. ہاں حافظ ہونا تو لازم امر ہوتا تھا. اب آپ دیکھو کیا ہوتا ہے، خاندان میں کوئی ایک آدھ ملتا ہے حافظ، اور وہ بھی برکت کے لیے ملتا ہے، عالم نہیں بننا ہوتا. ہاں بس برکت کے لیے حافظ بنا دو. بعد میں تو انجینئرنگ کرانی ہے، بعد میں جو ڈاکٹری کرانی ہے، تو حافظ کیوں بنایا تھا؟ برکت کے لیے بنایا تھا، برکت کے لیے. 4-6 بچے میں ایک برکت کے لیے حافظ بن جائے. ابے بھائی برکت کے لیے بنا دیا تو اس کو عالم بنا دو. نہیں عالم نہیں بنانا. اگر عالم بن گیا تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، اس کا اسٹیٹس کیسے مینٹین ہوگا؟ آپ کو میں اسٹیٹس بتاؤں، کل 3 بجے میرے گھر آنا، میں آپ کو اپنے اسٹیٹس بتاتا ہوں. کتنی گاڑیاں کھڑی ہوں گی مجھے لے جانے کے لیے. کل آگے 3 بجے دیکھ رہا تھا. ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں مکہ سے، ان کو میں کل 2 گاڑیوں نے مجھے کہا بھیج دے گا. وہاں 3 گاڑیاں کھڑی ہوں. کل جاؤ، ہم پروگرام شام میں دوپہر میں کر رہے ہیں نا، 4 بجے 5 بجے، وہاں آ کے دیکھنا کتنی گاڑیاں کھڑی ہوں گی. او میرے بھائی کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو؟ یہ ختم ہونے والی دنیا کے لیے اس میں اپنی ساری صلاحیتوں کو کھپا رہے ہو، اور ساری صلاحیتیں لگانے کے بعد سارا مال چھوڑ کے چلے جاؤ گے. کوئی ایک آدمی مجھے بتائے کہ جو اپنے ساتھ مال لے کر گیا، کوئی ایک بتاؤ، کوئی ایک بتائے. پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی بتائے مجھے. خبر میں کیا جائے گا؟ قبر میں وہ قرآن مجید جائے گا جو آپ پڑھ کر گئے. قبر میں وہ جائے گا جو آپ اعمال دنیا میں کر کے گئے. اگر آپ 10 گاڑیاں ہو نا، خدا کی قسم 10 کی 10 یہیں رہ جائیں گے. اور بچے انتظار کر رہے ہیں ابا جلدی سے ملے، 10 گاڑیاں میری ہوں. کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں، کسی کو لگن نہیں ہے. او بھائی قرآن مجید والوں کے ساتھ لگ جاؤ. قرآن مجید کے ساتھ گتا ہوتا ہے نا، گتا جس میں قرآن مجید لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، جلد بنی ہوئی ہوتی ہے، جلد. اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ایسا ہے؟ اس گتے پہ قرآن مجید لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگائیں. قرآن مجید سے جو لگ گیا ہے نا، خدا کی قسم اللہ نے اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. اور قرآن مجید والوں کے ساتھ جو لگ گیا اللہ نے اس کو بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جو ڈاکٹروں کے ساتھ لگائے نا، ہاں جو انجینئروں کے ساتھ لگائے نا، میں آپ کو دنیا میں 10 آدمی دکھا سکتا ہوں انجینئر ایسے ہیں کہ جو بھوک سے مر گئے. بڑے بڑے اداکار، فنکار، ہاں ان کا حال دیکھو کیا ہو جاتا ہے.
لیکن کسی ایک قرآن مجید پڑھنے والے کا، جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا ہو، اس کا آخر مجھے خراب دکھائے کوئی ایک بچہ ہے، کوئی ایک۔ ابھی قریب حال میں ہمارے حضرت شیخ یہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا نا، تقریباً 10 سال 8 سال میں صحیح یاد نہیں، لیکن 7 8 سال 10 سال حضرت بیڈ پہ رہے، پیشاب اور پخانہ بیڈ پہ تھا۔ آپ یقین کریں جب بھی میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا، ایسے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے تھے اور 3 4 خادمین ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ آج آپ کے ابا بیمار ہو جائے نا اور آپ انگلینڈ میں ہو تو آپ کیا کرو گے؟ یار ایک آدمی ہائر کر لو 10,000 مہینے کا، میں نہیں آ سکتا ابا کے پاس، میں پیشاب پخانہ صاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے اس کو دنیا سکھائی ہے۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کو انجینئر بنا کے ایک پیسے کمانے کی مشین تیار کر لی۔ ابھی اس نے NID سے انجینئرنگ کی ہے، ابھی اس نے اقرا سے انجینئرنگ کی ہے، ابھی اس نے سر سید سے انجینئرنگ کی ہے۔ اب وہ ایک تیار ہوگی پروڈکٹ جو مشین پیسے کما کے ابا کو دے گی، نہیں ایسا نہیں؟ تم عالم تیار کر لو، حافظ تیار کر لو، خدا کی قسم وہ ساری زندگی تمہارا پخانہ اٹھاتے رہے گا اور اس کو بالکل آر نہیں آئی، اور وہ اپنے باپ کی خدمت کرنے کو اپنا شعار سمجھے گا، نہیں یار یہ میرا باپ ہے بھائی، اللہ کے رسول نے کہا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کی دعا نبی کی دعا کے برابر ہے، باپ کی دعا نبی کی دعا کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جب اپنا ذکر کیا فوراً ماں باپ کا کیا، فوراً ماں باپ کا کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ اپنا ذکر کر فوراً ماں باپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس سب کے اچھا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جس کا بیٹا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، وہ اپنی پسند سے لڑکی کی شادی کر کے انگلینڈ چلے جاتے، نہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یعنی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، تایا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، وہ میری بہن کے سسرال والے، فلانے والے، کیا ہوا بھائی؟ ابا نے لکھایا بڑا ایک لڑکی پسند آ گئی، اس کے ساتھ میں انگلینڈ چلا گئی، نہیں ایسا نہیں۔ ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، ایک لڑکا نوجوان مجھے ملا، حضرت مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آ گئی، پھر میں نے کہا شادی کر لو، شادی کر لو۔ ایک لڑکی مجھے اس مدرسے میں پڑھنے آتی تھی، وہ بھی پسند آ گئی، میں نے کہا پھر اس سے بھی کر لو، 4 جائزے 4 تک تو چلے گا یار، 5ویں پسند آئے تو پہلی والی کو چھوڑنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا للہ و انا للہ و انا۔ میں نے کہا ابا سے جائے کون شادی کرتی تمہاری؟ اور ابا کہہ رہے تم کماتے تو ہو نہیں، شادی کہاں سے کریں؟ میں نے کہا ابا سے پوچھنے جا کے کسی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ لڑکا پیسے کمائے تو شادی کرے؟ کسی حدیث شریف میں بتا دیں۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بہت بیٹھتے نہیں ہے بزرگ سامنے ہمارے بیٹے ہیں، جا کے پوچھ لو بھائی ان سے، کوئی ایک حدیث شریف ایسی ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ لڑکا پیسے کمائے تو شادی کرنا؟ سارے ابا سے کہہ رہا ہوں، ساری اماؤں سے کہہ رہا ہوں، جو نہیں کما رہا لڑکا جوان ہو کے شادی کر دو اس کی۔ ابے بھائی تمہیں بھی تو اللہ کھلا رہا ہے نا، اس کو بھی کھلا دے گا اللہ، ورنہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے لڑکا اگر جوان ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس کی شادی نہ کریں تو جو وہ آنکھوں سے گناہ کرے گا نا، جو کانوں سے گناہ کرے گا نا، جو دماغ سے گناہ کرے گا نا، اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ ہم سب کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جب تک لڑکا 1 لاکھ روپے نہیں کمائے گا اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ابھی تو اس نے وہ فیکٹری جوائن کی ہے، ذرا پکا ہو جائے پھر شادی کر دیں گے، پھر جب پکا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ ذرا مینیجر بن جائے نا پھر شادی کریں گے، جب مینیجر بن جاتا ہے گاڑی مل جائے نا پھر شادی کریں گے۔ اور بھائی ایسے کرتے کرتے تو وہ بڈھا ہو جائے گا یار۔ اللہ کے بندے اگر شروع میں شادی کر دے یا فیکٹری میں لگایا تھا اس کے مینیجر بننے تک اس کا بچہ جوان ہو جاتا ہے،
جتنے علماء ہیں آپ دیکھ لو، ان کی بخاری پوری نہیں ہوتی، پہلے شادی ہو جاتی. اور جو نہیں کر رہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا. اس میں کوئی بھی ہو، زید بکر، میں ہوں، آپ ہو، وہ ہو، کوئی ہو. یہی حال عورتوں کا بھی، چونکہ ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک بچہ کمائے گا نہیں اچھی طرح، پہلے میں تو کمائی کھا لوں. ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اپنے بچے پہ اتنے پیسے خرچ کیے، فاس سے یہ پڑھایا، اتنے لاکھوں روپے، کم از کم پہلے کما کے مجھے تو دے دے، اس کے بعد شادی کروں. ابھی اس بچے نے 20 لاکھ روپے کی اماں کو وڑے لے کے دیے، تو کہہ رہی مجھے پیٹرول کے پیسے دو، میری دوائیوں کا خرچہ دو، شادی بعد میں کروں. اس نے 20 لاکھ روپے دیے، کہا اماں میں یہ تمہیں 1 لاکھ روپے بیچتا تھا، اب میں 20,000 روپے کاٹ رہا ہوں. کیوں کاٹ رہے ہو بھائی میرے پیسے؟ جو میں نے لگایا وہ تو وصول کر لوں کم سے کم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا کیا کرو گا؟ آپ سوچو، آپ ذرا تصور کرو. اماں یہاں پر ہے بڑھیا، ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اکیلی تنے تنہا، اور وہ لڑکا وہاں پہ تنے تنہا. وہ بھائی اس کو یہاں بلا لو یار، اس کی شادی کر کے بہو کو یہاں پہ رکھو. نہیں پیسے کماؤ، تم پیسے کماؤ. ہم نے تو پیسے کمانے کی مشین بنایا ہے تم کو یار. اماں بیمار ہو جائیں تو محلے والے، خاندان والے اس کو لے کے پھرتے رہتے. یا اللہ یا اللہ. قرآن مجید یہ کہہ رہے. آپ یقین کرو، اگر آپ اس کو قرآن مجید حفظ کرا دیتے نا، اور قرآن مجید حفظ کرانے کے بعد اس کو عالم بنا دیتے نا، پھر وہ ماں باپ کی کیسے کیئر کرتا ہے آپ سوچ. قصور ہمارا ہی، گھوم پھر کر پھر بات ایسی آ رہی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ابا، دادا ابا، جتنی امائیں، نانی امائیں، دادی امائیں، سب کا حال یہی ہے. بس مجھے پیسے کما کے لگے دو، بس خلاص. ہم نے مشین بنائی ہے پیسے کمانے کی. قرآن میں یہ نہیں پڑھو تو کوئی بات نہیں ہے، نماز نہیں پڑھو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، چلے گا. چلو آپ مجھے بتا، آپ میں سے کسی نے آج تک اپنے بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے. اجل وہ صبح آفس گیا ہوا تھا، شام کو مغرب کے وقت تو آتا ہے، کمر سیدھی کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بس پھر سو جاتا ہے، وقت ہی نہیں. قرآن مجید کب پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. اور نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ ہمیں اس کا دکھ ہے. ہمیں دکھ بھی نہیں ہے. یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے. کسی اماں کو دکھ نہیں ہے کہ میری بیٹی قرآن مجید نہیں پڑھ رہی. کھانا نہ پکائے دیکھو کیسے دکھ ہے. انڈا وقت پہ نہ دے، ناشتے پہ پھر دیکھو کیسا دکھ ہے. اگر بہو ناشتہ نہ دے ساس اماں کو، پھر دیکھو کیسا دکھ ہے. لیکن قرآن مجید نہ پڑھے، کوئی بات نہیں یار، مجبوری ہے، کیا کرے یار، اتنا سا بچہ ہے، یہ کرے گی، وہ کرے گی، یہ کرے گی، قرآن مجید کب پڑھے گی؟ یہ وبال ہے. اسی وجہ سے یہ دنیا میں اس وقت جو وبال آیا ہوا ہے نا، وہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے آیا ہوا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید قرآن مجید کے حوالے سے بات کروں گا. ہمارے بڑے نا قرآن مجید کیسے پڑھ کر گئے. آج میں نے آپ کو مختصراً یہ بات عرض کر دی کہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ 1 سال میں 2 قرآن مجید جو لڑکا، جو لڑکی غیر حافظہ ہے، اول تا آخر پڑھنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. ہماری مجلس کا جو آخرت ہے وہ ہم 5 منٹ ذکر کر دیں، پھر دعا کریں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.